چند ایک سوشل میڈیا کی تحریروں سے پوری جو ہے نا وہ قوم کی پرسیپشن چینج ہو جاتی ہے. تو کل اگر دجال واقعی جنت اور جہنم ہاتھوں میں لے کے آ گیا تو یہاں تو جی جنت اور جہنم وہ غزہ میں لے کے آ نہیں گیا. خوراک کے لیے آؤ, ٹھیک ہے, اور گولیاں کھاؤ. ابھی جو آپ بتا رہے تھے اگر واپس جاؤ گے تو گولی ہے, ادھر رہو گے تو روٹی ہے. اب دیکھیں مودی کے الفاظ نوٹ کریں, پاکستانی ہو, روٹی کھاؤ روٹی, نہیں تو گولی تو ہے ہی. یہ اس نے کدھر سے سیکھی؟ اس کا عملی مظاہرہ کہاں ہو رہا ہے؟ غزہ میں ہو رہا ہے نا. یہ ہے ڈیپ اسٹیٹ. یہ فوج ڈیپ اسٹیٹ نہیں ہوتی, پینٹاگان ڈیپ اسٹیٹ نہیں ہوتا, یہ شیطانی نیٹ ورک ڈیپ اسٹیٹ ہوتا ہے, جس کی پینیٹریشن فوج میں بھی ہوتی ہے, جس کی پینیٹریشن جو ہے نا وہ حکومت میں بھی ہوتی ہے, سول میں بھی ہوتی ہے, اور عساکر میں بھی ہوتی ہے, ہر طرف ہوتی ہے. لیکن وہ 2-4 بندے ہوتے ہیں لیکن بہت مؤثر ہوتے ہیں. صحیح, ان کا نیٹ ورک بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اچھا سر, آخری چیز یہ ہے کہ چلیں دین کے نام پہ ہم دنیا کے نام پہ بہت سی چیزیں ہیں, بلیک میلنگ ہے, غلط استعمال ہے قانون کا, لیکن توہین رسالت جیسا قانون اور سینسٹیو قانون پاکستان میں. ایک سیکنڈ, وہ بھول گیا میں, ٹھہرو یار واپس آپ نے وہ لفظ کہا سستی نثر نگاری. اب میں اس کو بھی اس کے ساتھ آپ کو جوڑ کے دکھاؤں. شاعر, سارے شاعروں کا میں نہیں کہتا, عام طور پر, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ہوتے ہیں پیشن گوئیاں کرنے والے, یہ جو اپنا نجومی یا کاہن, ٹھیک ہے, اس کے آگے یہ جو اعلیٰ پائے کی جو نثر نگاری ہے, جسے آپ نے سستی نثر نگاری کہا ہے. سستی آپ نے اس لیے کہا ہے کہ الفاظ, وہ اقبال کا ایک مصرع ہے نا کہ الفاظ او بلند معنی او پست, تو سستی اپنے معنی کے اعتبار سے ہے, الفاظ کے اعتبار سے تو گنجینہ معنی کا تلسم اس کو جانیے والی کہیے, ٹھیک ہے نا, مطلب اٹریکٹیو, ٹھیک ہے. یہ کدھر سے آتی ہے؟ خوشنما, یہ لفاظی, یہ الفاظ, یہ تیرا بیان غالب, یہ کدھر سے آتا ہے؟ ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا, یہ کدھر سے آتا ہے؟ میں آپ کو میں عرض کروں, قرآن مجید سورہ انعام ہی اگر پڑھ لے کوئی, ذرا تسلی سے پڑھ لے, صاف مضمون ہے, ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائہ. یہ جو شیاطین ہوتے ہیں یہ اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں. اس وحی کرنے کو کہتے ہیں آتے ہیں غیب سے, یہ مذہبی خیال میں. وحی کا آپ کو شعور نہیں ہے, آپ کے دماغ میں وہ لفظ آ رہے ہیں نا, وہ مناسب لفظ کیسے آپ کے دماغ میں آ گیا؟ ٹھیک ہو گیا. اگلی بات سنیں, یہ اسی رکوع کو جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے نا, بلکہ اس سے پچھلا رکوع ہے, جہاں سے میرا خیال ہے 8واں یا 9واں پارہ شروع ہوتا ہے, سورہ انعام, ہاں 8واں میرا. وہاں پہ یہ بات آتی ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اسی طرح ہم نے تمام نبیوں کے دشمن جن اور انسان بنائے. اچھا, وہاں پہ دونوں آئے. ہاں, نبی کا دشمن جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں. یوحی بعضهم الی بعض, بعض وہی کرتے ہیں بعض کی طرف. اشارہ میں بات ذہن میں ڈال دی. کون؟ اب انسان تو جن کے ذہن میں بات نہیں ڈال سکتا, جن ہی ڈالے گا انسان کے ذہن میں. بات کون سی ہوتی ہے؟ اب یہ الفاظ نوٹ کریں, زخرف القول, قول ہوتا ہے بات, زخرف ہوتا ہے سنہری. یعنی آپ نے جو بات کہی نا, مؤثر زبان, مؤثر زبان, سنہری اقوال, دل میں اترنے والی بات, اٹریکٹیو انداز بیان, بہت جو ہے نا وہ یعنی جسے مسجع و مرصع جو ہے نا وہ آپ نے وہ عبارت بنائی ہے, بہت مشکل کام ہے. یہ زخرف القول ہے. غرورہ کا کیا مطلب ہے؟ دھوکہ. یعنی الفاظ ہیں معنی نہیں ہیں, وہی الفاظ وہ بلند معنی وہ پست. ٹھیک ہے, یہ ہے زخرف القول غرورہ. یہ بنتا ہے نیریٹو. لِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, تاکہ اس نیریٹو کی طرف مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. یہ سستا نیریٹو وہ خریدتے ہیں, یہ سستا. اچھا, قرآن ٹھیک ہے, یعنی اور مطلب اس میں آگے جا کے یہ بھی آتا ہے وَلِيَرْضَاهُ, تاکہ وہ اس پہ راضی بھی ہو جائیں. اب دیکھیں, آپ جب جرم کرتے ہیں تو ایک آپ کے اندر آتا ہے خلش ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس خلش کو جب تک آپ فلاسفائز نہ کریں آپ اس جرم اگلی دفعہ نہیں کر سکتے. یہ زخرف القول غرورہ اس جرم کو جو ہے نا وہ فلاسفائز کرتے ہیں.
احساس زیاں بھی جاتا رہا، احساس زیاں کو مطلب وہ کرتا ہے، نیوٹرلائز کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ الفاظ جو اچھا یہ جو ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں نا، یہ الفاظ کے پھیر میں الجھ جاتے ہیں. کیا نثر ہے وہ، اس طرح کا تو کوئی کلام وضع ہی نہیں کر سکتا. ایسی تحریر تو کسی سے لکھی نہیں جائے. اتنا عالم ہے، اتنا علامہ ہے، بیچ میں کیا ہے؟ غرور کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا کرائمنالوجی کا جو تھیوری ہے اس کے مطابق سب سے پہلے جو ہے نا کوئی جرم کرنے والا مجرم جو ہے وہ سب سے پہلے اس کے جواز تراشتا ہے، اس کے بعد یہ جواز کے لیے یہ حسن عبارت جو ہے نا، عبارت آرائی جسے ہم کہتے ہیں، وہ کی جاتی ہے. لیکن ہوتی وہ دھوکہ ہے، فریب ہے جو بندہ خود کھا رہا ہوتا ہے. اور اس آیت کے آخر میں الفاظ ہیں والے یکترفون ما ہم مقترفون، تاکہ کرتے چلے جائیں جو وہ کر رہے ہیں. اصل میں یہ جو خلش ہے نا، جسے یہ ضمیر کی خلش ہے، جسے نفس لوامہ قرآن کہتا ہے، ملامت کرتا ہے جو، یہ ملامت انسان کو توبہ کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ جب آپ کو نریٹو مل جاتا ہے نا کسی گناہ کا کہ ننگا ہونا تو فطرت ہے، جب آپ کو یہ نریٹو مل جاتا ہے تو یہ آپ کے اندر سے وہ خلش مٹا دیتا ہے. اب وہ جرم ایک تو آپ مزے سے کریں گے، جرم کرتے ہوئے آپ کو احساس گناہ نہیں ہوگا. وہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک یعنی وہ جو کاٹتا ہے ضمیر، وہ خلش جاتی رہے گی. اور دوسرا یہ کہ جب وہ خلش چلی جائے گی، اب اس جرم کو آپ ذرا جسے کہتے ہیں ایکسیلنس کے ساتھ کریں گے، مزے لے لے کے کریں گے، خوب بجا کے کریں گے. تو وَلَا يَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اب یہ ساری آیتیں لوگ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. میں تو سمجھ بعض ہیں جنہوں نے تفسیریں تک بھی لکھ دی ہیں نا، ان کی بہت سرسری تفسیریں لکھی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارا اجتماعی سوچ میں وہ معتزلی جو ہے نا وہ غالب آ گئی ہے. ہم جنات کو یہ کہ کسی کو جن پڑ گیا، کسی پر جن نے اثر کر دیا، یہ اب ہمارے آج کے دور کے مفسرین بھی ماننے کے لیے جلدی جلدی تیار نہیں ہوتے، یا چلیں انکار نہیں کرتے تو اقرار بھی نہیں کر رہے ہوتے. ایک حدیث میں تو الفاظ ہے نا کہ وہ حیا اگر جاتی رہی تو جو مرضی کرو، کہ وہ حیا وہ بریک ہوتی ہے. ہاں وہ اصل میں وہ جو ہے نا وہ ایک یوں سمجھے فاجر بھی اسی سے بنا ہے، یعنی اسی مفہوم کو بیان کرتا ہے کہ گویا ایک حیا کی چادر تھی جو آپ پر پڑی ہوئی تھی، وہ آپ کو ایک لمٹ میں رکھتی تھی. فاجر پھٹ جانے کا مطلب وہ چادر پھٹ گئی، اب آپ ڈیٹ ہو گئے ہو، اب آپ پر کوئی گناہ اثر ہی نہیں کر، مطلب اس کی کوئی آپ پر وہ جو ہے نا وہ ندامت ہی نہیں ہوتی، بے دھڑک کیے جا رہے ہو، وہ حد پار کرنے والا. تو شیطان کا بھی یہی مسئلہ ہے، وہ بھی بے دھڑک ہو گیا، ڈیٹ ہو گیا. یہ ڈیٹ کا لفظ اصل میں فاجر کا ترجمہ شیخ الہند نے ڈیٹ کیا، مجھے بہت پسند ہے. یعنی یہ ترجمہ صرف وہی بندہ کرے گا جو اس پوری فلسفی کو جانتا ہو، ٹھیک ہے نا. نہیں تو فاجر اور ڈیٹ کا آپس میں ملتا جڑتا ہی کچھ نہیں. فاجر کا مطلب فجر کا لفظ ہے نا، پو پھٹنا، تو فاجر کا لفظ ہے پھاڑنے، یعنی پھٹ جانے والا. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کا ترجمہ آپ ڈیٹ کر رہے ہو، کچھ بنتا ہی نہیں. بالکل صحیح، بالکل. تو وہ صرف وہی بندہ، اچھا یہ ہوتا ہے نا، آپ نے جسٹیفیکیشن بھی دینی ہے کہ یہ کیا ترجمہ آپ نے کر دیا. اپنے آپ کو سب سے پہلے وہ کرنا ہوتا ہے نا. یا تو آپ کو عربی آتی ہی نہ ہو تو جو مرضی ترجمہ کرنے جیسے آ جائے، لیکن اگر آپ کو آتی ہے، آپ کیسے اپنے آپ کو مطمئن کرو گے کہ یہ میں نے کیا ترجمہ کیا. جس کو یہ پوری بیک گراؤنڈ معلوم ہوگی نا، وہ فاجر کا ترجمہ ڈیٹ کرے گا، اور جسے پتہ ہو وہ اسے پڑھے گا تو جو ہے نا وہ انجوائے کرے گا. اسے پتہ لگے گا نا یہ کیا بات ہے، ایک لفظ میں یہ یعنی پورے فلسفے کو ایک لفظ میں سمو دیا ہے. تو مجھے اس اعتبار سے نا شیخ الہند کا ترجمہ، یہ اصل میں شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے. یہ اس میں بعض الفاظ کا ترجمہ انہوں نے پوری تفسیر گویا کر دی ہے اس کے اندر. ایک تو یہ لفظ سے بہت دور ہے، یہ لفظ سے بہت دور ہے ترجمہ. اور عام طور پہ شاہ عبد القادر لفظ سے دور جاتے نہیں ہیں، بہت قریب رہ کے ترجمہ کرتے ہیں. یہاں انہوں نے ترجمہ بہت دور کا جا کے کیا. کیوں؟ اس مفہوم کو اجاگر کیا، اور وہ ڈیٹ کے لفظ سے اجاگر ہوتے ہیں. اور ایک جگہ وہ بھی ہے نا، اچھے ہیں اچھوں کے لیے، تو خیر بہت سارے اس طرح تو خیر وہ بھی مطلب دیکھیں اس سارے نیٹ ورک کے لیے بڑا ہوتا ہے کہ دیکھیں جس طرح کا انسان ہوتا ہے، جس طرح کا اسی طرح کے کاموں میں لگتا ہے نا. اصل میں یہ بھی ابھی سورہ نور میں نا الخبیثات للخبیثین، عام مترجمین جو بھی ہمارے ظاہر سمجھانے کے لیے کیا جاتا ہے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے. انہوں نے کہا گندیاں ہیں گندوں کے لیے. اب دیکھیں بظاہر آپ عام آدمی کے سامنے یہ ترجمہ کریں، اسے برا لگے گا کہ یار کیا مطلب انہوں نے چاک ماری ہے جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں. لیکن قرآن مجید نے عورتوں کا ذکر تو نہیں کیا، اس میں ایک بڑی وسعت ہے. وہ وسعت اس ترجمے میں باقی رہتی ہے. جب آپ عورتیں کر دیتے ہیں محدودیت آ جاتی ہے، صرف گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے. جب آپ نے کہا گندیاں ہیں گندوں کے لیے، تو اب اصل میں گندی باتیں، گندے اعمال، گندے نظریات، گندے عقائد، گندے خیالات،
سب چیزیں کا وہ آتا ہے، اور قرآن کے الفاظ میں وہ سب موجود ہیں. تو یہ ترجمہ میں نے ایک دفعہ نا ایک صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں یار میں شاعری کی زبان میں ترجمہ کروں گا، میں نظم میں ترجمہ کروں گا. میں نے کہا نہ کریں، میں ترجمہ خود مشکل کام ہے، اوپر سے نظم ایک اور مشکل کام ہے یہ تو آپ کچھ اور ہی کر دیں گے. تو کہنے لگے نہیں یار میں نے پھر یہ 2-3 مثالیں انہیں دی نا، جیسے ابھی آپ کے سامنے یہ رکھا ہے. تو انہوں نے تھوڑی دیر سوچا، میں اہل علم تھے، تو انہوں نے کہا یار نہیں کرتا میں. انہیں پہلی دفعہ پتہ لگا بھی ترجمہ کس شے کا نام ہے. یہ تو نہیں کہ پکڑا اور آپ کو ادھر سے لغت دیکھی میں ڈالا. نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ پورے مفہوم کو آپ نے سمجھا، اور خاص طور پہ قرآن کے اعتبار سے لفظ سے دور جانا بھی مناسب نہیں ہوتا. یعنی وہ یرسل علیکم السماء مدرارا، تم پر چھاجوں میں برساتا آسمان بھیجے گا. اب یہ چھاجوں کدھر سے آ گیا ہے؟ ٹھیک ہے مفہوم تو ادا ہو گیا، لیکن چھاجوں جو ہے نا یہ تو کہیں ادھر موجود نہیں تھا. تو محاورہ ایک الدش ہے، جسے کہتے ہیں با محاورہ ترجمہ. تو اس میں تو چلیں چھاجوں میں برساتا آ جائے گا، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے. آپ لفظ کے قریب رہیں. اچھا آپ اگر لفظ کے قریب رہ کے ترجمہ کرتے ہیں تو عام آدمی کو سمجھ ہی نہیں آتی. آپ شاہ عبدالعزیز کا ترجمہ پڑھیں نا، شاہ رفیع الدین کا ترجمہ پڑھیں تو وہ آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا، لیکن آپ کو گرامر آتی ہو تو سب سے مؤثر ترجمہ وہ ہے. صحیح. لیکن شاہ عبد القادر کے ترجمے کا کمال یہ ہے کہ لفظ کے قریب بھی ہے اور با محاورہ بھی ہے. اور شیخ الہند نے اصل میں اسی ترجمے کو جدید، یعنی بیچ میں جو کافی وقت جدید محاورے میں لے کے اپنے اسے جدید محاورے میں بیان کیے. باقی ہمارے زیادہ تر ترجمے جو ہے نا اسی کے آس پاس ہیں. ان کا ترجمہ کو لیا، کچھ 1-2 لفظ کی تبدیلی کر دی،